أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہا للذی فطرت السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 ہے، جس کو ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا اور اس کے اندر کیا ایسے جیمز ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کے اندر ریکارڈ کیے۔ اس میں آپ کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو ایک چیز ہے نا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو اس کا لغوی جو ترجمہ ہے کہ انی بے شک، اس پوری آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک کلیئرٹی اور ایک ان کا کلیئر ویژن ہونا جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس آیت کے اندر جو ہے نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے سٹارٹ کیا انہوں نے کہا انی وجہت، بے شک کہ میں نے کر لیا وجہ مطلب فیس کو بولتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا، اپنا رخ کر لیا۔ وجہ کس کی طرف؟ للذی فطرت السماوات والارض حنیفا، اس کی طرف کر لیا کہ جس نے زمین و آسمان کو تمام چیزوں کو جو بنانے والا ہے میں نے اس کی طرف اپنا جو ہے وہ رخ کر لیا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ مختلف چیزوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ چاند جو ہے وہ خدا ہے، ابھی بلکہ بڑی دریافت بھی ہوئی ہے کافی زیادہ پرانی اس ٹائم کی، تو اس میں جو نا کچھ جو بت نکلے ہیں ان میں کسی پہ چاند بنا ہوا ہے، کسی پہ سورج بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو اپنا جو خدا تھے جن کا وہ ہزاروں سال پہلے جو ہے جو اس میں نکلے تھے ان کا بھی دریافت کیا گیا، تو وہی انہی خداؤں کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی جو ہے نا اس طرح سے ہے۔ تو یہ ون آف دی سائنٹیفک میریکلز بھی ہے۔ خیر، تو اس وقت کیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھتے تھے کہ کس طرح سے ایک چیز ہے جس کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر اپنی ایک جرنی کو بتایا کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جس چیز سے آپ کو فائدہ ملتا ہے، جس چیز سے آپ کو کنٹینیوسلی نفع ملتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے، آپ اس کو اپنے آپ کو اس کا غلام بنا لیتے ہیں کہیں یا کہیں کے اندر۔ تو اس وقت کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند ہے یہ بہت جو ہے نا روشن ہے اور یہ بڑا ہی خوبصورت ہے اور یہ بڑا جو ہے اپنا منور کرنے والا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنا خدا بنا۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہو گیا اور اگلا دن آ گیا اور چاند جو ہے وہ غائب ہو گیا تو سورج آیا، تو سورج کو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے خدا ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، بڑا روشنی دینے والا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے جو فصلیں ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنا خدا بنایا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اب بتا رہے ہیں ان کو کہ اصل میں جو خوبصورتی ہے، اصل میں جو عبادت کے لائق ہیں وہ یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ چاند اور سورج۔ اصل میں جو ہے ان کا سب کا بنانے والا فطرت السماوات، جس نے سب کو سٹارٹ کیا، جس نے سب کو بنایا، وہ اس کا جو ہے اس کی طرف میں نے اپنا وجہ کر لیا، اس کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسان دیکھتا ہے جس چیز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کوئی بھی دنیا کی چیز اٹھا لیں، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، وہ ایک ٹیمپرری فائدہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے۔ بڑی سے بڑی سلطنتیں ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی ان کی پاورز ہوتی ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں کے اندر وہ تمام کی تمام ختم ہو گئی۔ بیزنٹین امپائر کتنا بڑا تھا، پرشین امپائر کتنا بڑا تھا، اور اس سے پہلے جتنی جو بھی سلطنتیں ہوتی ہیں بڑی سے بڑی سلطنتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، تمام کا سب چیز آپ اپنے کسی نہ کسی بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے کسی بہن بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ جس کے لیے بھی اپنا پورا آپ اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اس کے لیے رشوت لینی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، اب اللہ کے حکموں کے بھی خلاف چلے جاتے ہیں۔ لیکن آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، آپ قبر کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ آپ اکیلے ہوتے ہیں، اور آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز فانی ہے، اور اس چیز کا احساس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو چکا تھا۔ ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے اس میں جس چیز کو بھی آپ پکڑو گے وہ چیز جو ہے وہ کمزور ہے۔ وہ قرآن میں آئے تھے نا کہ جو طالب ہے اور جو مطلوب ہے دونوں کے دونوں کمزور ہیں، جس کو طلب کیا جا رہا ہے اور جو طلب کر رہا ہے دونوں کمزور ہیں، دونوں ختم ہو جانے والے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخر رہ کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے اپنے آپ کو لگایا جائے، جس کے لیے اپنا چہرہ جس کی طرف کیا جائے، جو کہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور کبھی نہ فانی ہونے والا ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کے لیے جو نا ہم لوگوں نے جو نا اپنے آپ کو وہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اپنی ایک کلیئرٹی بتا رہے ہیں اپنی سوچ کے اندر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ یکسو ہو کے کر لیا ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جو ہے جب بھی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے رب مجھے ان کے راستے پہ چلا کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ نے جو دعا مانگی اب آپ ان کو اسٹڈی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا سوچ تھی، کیا انہوں نے اپنے ذہن میں اپنا تھاٹ پروسیس رکھا کہ جس کو اگر ہم اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے کامیابی کے راستے کے اوپر چلا دیں۔ یہاں پر کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر لینا ہے، آپ کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب آپ اس رخ کی طرف ہیں تو آپ بے شک 1 قدم چلیں گے، آپ 2 قدم چلیں گے، آپ 3 قدم چلیں گے، آپ 10 قدم چلیں گے آپ اسی ڈائریکشن کے اندر۔ لیکن اگر آپ کا رخ متعین نہیں ہوگا، کبھی آپ ادھر جائیں گے، کبھی آپ ادھر جائیں گے، کبھی آپ فیملی کی طرف جائیں گے، کبھی آپ بزنس کی طرف جائیں گے، پیسہ کمانے کی طرف، کبھی آپ شہرت کی طرف جائیں گے، کبھی آپ کسی اور طرف۔ لیکن اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے تو بے شک آپ اس سب کی طرف بھی ہوں گے، لیکن وہ اس کے انڈر ہو رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میں جہاں وہاں پہ رہا ہوں، جو چیز میرے اس کے خلاف چیز آئے گی اس کو میں پکڑ کے سائڈ پہ پھینک دوں گا۔ تو یہ چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر سے مل رہی ہے۔ ابھی اگلی اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ فطرت السماوات والارض حنیفہ، کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں یکسو ہو کے۔ جب انسان یکسو ہو کے ایک کام کرتا ہے فل فوکس کے ساتھ، ٹنل ویژن، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں پر میں نے پہنچنا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کی تمام ڈائریکشن، تمام سوچیں، تمام زندگی کے گول، تمام اس کے فیصلے، ہر چیز اس چیز کے مد نظر ہوتی ہے، کیونکہ وہ یکسو ہوتا ہے، وہ حنیف ہوا ہوتا ہے اس کا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حالانکہ اس لائن میں بھی، پچھلی لائن میں بھی یہی کہا کہ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا، پھر انہوں نے کہا حنیفہ، اور یہ رخ کسی اور کی طرف نہیں ہے، یہ بالکل یکسو ہو کے اللہ کی طرف ہے۔ اور یہ ہم ان کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ اپنا فیصلہ اپنے اندر کر لیا، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو حکم دیا بچے کے اوپر چھری چلا دو، انہوں نے اس کے اوپر گریز نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے اپنی فیملی کو صحرا میں چھوڑ کے چلے جاؤ، انہوں نے اس کے اوپر گریز نہیں کیا۔ 87 سال کی عمر تک ان کی اولاد نہیں تھی، اور اس کے بعد جب اولاد ہوئی تو اس کے بعد جب وہ 100 سال کے ہوئے اور ان کا جو بچہ تھا وہ بھی بڑا ہونا شروع ہوا، یہ ایک ایسی عمر تھی کہ اب اس وقت جو ہے نا بچے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت جو ہے جو اللہ کی طرف سے جو بات آ گئی اس کے بعد ان کی دوسری بات نہیں۔ تو یہ ہے جب آپ کو کلیئرٹی آ جائے اپنی سوچ کے اندر۔ آج کے درس کے اندر ہم لوگ 4 سٹیپس دیکھیں گے کہ جو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کر لیں تو اللہ کرے آپ اس راستے کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کے اوپر جو ہے آپ چل پڑیں۔ وہ ایک سٹیپ یہ ہے آپ کی سوچوں کی کلیئرٹی۔ آپ کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ آپ ایمبیگوٹی میں زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کنفیوز ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے، ڈاؤٹ میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو چیزوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے اپنے دماغ کے اندر، جیسے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو پتا ہے مجھے کلیئرٹی ہو گیا، میں نے رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اب مجھے آگ میں ڈالتے ہیں تو ڈالیں، اب مجھے کچھ بھی کرتے ہیں تو کریں، اب دنیا میرے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو ہوئے، لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں جا کی طرح ہوں۔ تو آپ کے اندر یہ کلیئرٹی آتی ہے، آپ کی ایک شخصیت بن جاتی ہے، آپ کو فیصلہ کرنا آتا ہے رائٹ اور رانگ کے اندر، آپ کو پتا ہوتا ہے نہیں یہاں پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے اندر میں نے اس حساب سے چلنا ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ بتائی، کس طریقے سے انہوں نے اپنا جو ذہن تھا اس کو اس کے اندر یکسو کیا تھا اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وما انا من المشرکین۔ اچھا اب یہ بہت زیادہ پیاری یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ وہ اپنے آپ کو نا ڈیفائن کر رہے ہیں۔ جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے آپ میں ڈیفائن نہیں ہوتے نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے، تو وہ کسی کو بھی دیکھیں گے وہ اس کو ایڈمائر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی بڑے سنگر کو دیکھیں گے جس کے پیچھے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، اس کو واہواہی کر رہے ہیں، اس کی فوٹوز کھینچ رہے ہیں، وہ اس کو آئیڈیالائز کرنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کسی کو بڑے پیسے والے کو دیکھیں گے جس کو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں سر، وہ اس کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیں گے۔ بچے کیا بڑے بھی اسی تھاٹ پروسیس سے چلتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیں کچھ سوچوں کے اندر کہ یہ میں ہوں اور یہ میں نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اس میں جب اپنا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر اب یہ میری سوچ سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے بات۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں جو ہوں بزدل نہیں۔ اب کیا ہوگا کہ جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ ہوگا، جو کرنا ہوگا، اگر وہ ڈر آ رہا ہوگا وہ کہے گا نہیں میں بزدلوں میں سے نہیں ہوں، وہ کروں گا جو صحیح کرنے والا کام ہے۔
اسی طرح کوئی شخص ہے جو کہ اپنے لیے سوچ لیتا ہے کہ میں نے اپنا دل اللہ کے پاس پاک لے کے جانا ہے، میں نے اپنا دل میں کرودھ اور نفرتیں نہیں لے کے جانی. اب اس کو کسی کی کوئی بات بری لگے گی بھی، کوئی چیز ہوگی بھی، تو وہ کہے گا نہیں میں خود معاف کر دیتا ہوں اس کو، میں نے اپنا دل پاک کیا ہوا ہے اللہ کے لیے، میں نے اپنے لیے سوچا ہوا ہے کہ میں نے اپنے دل میں نفرت نہیں لائی جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے رشتے جوڑے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا، جس چیز کے لیے بھی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا. کوئی انسان ہے جو اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے یار میں چھوٹے دل کا نہیں ہوں، چھوٹی سوچ نہیں ہے میری، کوئی پیسے لیتا ہے لے لے، کوئی بات نہیں، کوئی کسی کی ہیلپ ہوتی ہے کسی چیز کے اندر سے، کوئی بات نہیں، کوئی تھوڑا مجھے نقصان بھی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. کوئی ڈیفائن کرتا ہے میں اپنے سچ بولوں گا، بے شک میں نے دھوکہ نہیں دینا کسی کو، کلائنٹ ہے کوئی کچھ ہے، آپ کو نقصان بھی ہو رہا، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنے لیے. اب آپ جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں نا، پھر آپ کے اندر کلیئرٹی آ جاتی ہے اس چیز کے حوالے سے، ان چیزوں کے اوپر فیصلہ لینا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں وہ کام نہیں کروں گا کہ جس کے لیے اللہ نے مجھے منع کر دیا، جو کام اللہ کے برعکس ہوگا وہ کام کرنے والا میں نہیں ہوں، بے شک میرا کتنا ہی دل کر رہا ہوں، بے شک مجھے کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہوں. اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا. یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ بھی وہ جو صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان انعام کرنے والوں کے راستے کے اوپر چلا، تو یہ ان کا راستہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. ہم بھی اپنے آپ کے بارے میں بولیں وما انا من المشرکین، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اپنے اندر کوئی شرک تو نہیں آ رہا، کوئی چیز جو اللہ کی اس کے منافع آئے گی ہم اس کے خلاف ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا نہیں یار میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں ایسا بندہ نہیں ہوں جو شرک کرے. تو یہاں پر جو نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے بڑا خوبصورتی سے جو ہے ان کی سوچ کا ذکر کیا. اچھا پھر آگے ایک بڑی زبردست بات ہے کہ قرآن میں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹیمپ لگائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وما کان من المشرکین، بے شک کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اب یہ دیکھیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، یہ میرا بندہ جو تھا یہ مخلصین میں سے تھا، یہ میرا بندہ صاف دل کا تھا، یہ میرا بندہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، یہ شرک نہیں کرتا تھا. کوئی بھی چیز جہاں پہ اس کو اللہ کے خلاف نظر آتی تھی وہ کہتا ہے نہیں یہ میرے لیے ضروری نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیا. تو یہ جو سرٹیفکیٹ ان کو اینڈ میں ملا، یہ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ہماری خواہش ہے، جو کہ ہماری آرزو ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، پہلے آپ کو اپنے آپ کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ چاہیے، تاکہ جب محنت کرنے کا ٹائم ہو، کوشش کرنے کا ٹائم ہو، تو آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کر لینا اپنی زندگی کے اندر، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں کے اندر سے نہیں ہوں. پھر دوسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں. اچھا دوسرے سٹیپ سے پہلے ایک چیز جو ہے بڑے مزے کی ہے. اچھا اسی جو آیت ہے یہ 79 نمبر آیا، اس کی جو پچھلی آیت ہے 78، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب وہ ذکر کر رہے تھے کہ سورج کو جو ہے اپنا یہ خدا ہو سکتا ہے، چاند خدا ہو سکتا ہے، کرتے کرتے پھر انہوں نے کہا کہ جب ساری بات انہوں نے کر لی تو انہوں نے کہا کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں مجھ سے جو تم لوگ یہ شرک کرتے ہو، تم کبھی کسی کو خدا بنا لیتے ہو، کبھی کسی کو خدا بنا لیتے ہو. آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں خدا بنا لیتے ہیں. شاید آج ان خداؤں کے نام وہ لات منات اور عزا اور وہ نہیں ہوں گے، لیکن آج وہ ہمارے ذہنوں کے جو خدا ہیں وہ لوگوں کی نظر میں ایک چیز بننے کی، لوگوں کی معاشرے کے اندر ایک وہ چیز اپنی وہ منوانے کا، لوہا منوانے کا جو ہے نا وہ چیز ہو سکتی ہے. اگر وہ اللہ کے خلاف جا رہی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. آج وہ اگر آپ اس کو اللہ کے خلاف جاتے ہوئے بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اس کو اپنا خدا بنا لیا. آپ اپنی ہوا کو خدا بنا لیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا کو خدا بنا لیا، اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، جو اس کا نفس کہتا ہے وہ بس اس کے حساب سے چلتا ہے، نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں صحیح، نہیں ڈرتا کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں کیا یہ مجھے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، کہیں میں یہ حالت تو نہیں کر رہا. وہ ڈر کے اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا دل میں اللہ کا خشیت ہوتی ہے، اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں یہاں پر کچھ اللہ کے اس میں غلط نہ کر دوں. یہاں پر انہوں نے کیا کہا، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں اس چیز سے کہ جس سے تم شرک کرتے ہو، میں فری ہوں اس سے کہ جس چیز سے تم شرک کرتے ہو، میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتا اس چیز سے کہ جس سے تم شرک کرتے ہو. اچھا ایک جگہ انہوں نے یہ کہا. پھر دوسری جگہ پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈالی، الزخرف سورۃ کے اندر آیت نمبر 26 میں وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اب یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں اس چیز سے جس سے تم شرک کرتے ہو. یہاں پر انہوں نے کہا اننی براء مما تعبدون. تو اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو بری اور برا کا جو یہاں پر جو ڈفرینس آیا یہ کیا چیز ہے کہ آپ دیکھیں اس کا جو بیسک معنی ہے وہ تو یہی بنتا ہے کہ جنہیں میں اپنے آپ کو لینا اس سے وہ کرتا ہوں، لیکن جو بری ہوتا ہے نا
یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا اس سے جو تم. اور یہ کیا ڈس ایسوسیشن, اس کا فرق ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کہیں دا کار از اسپیڈی, اور آپ کا بچہ ہو چھوٹا ہو کہ بابا آئی ایم اسپیڈ, کہ میں ہی اسپیڈ ہوں. یا پھر آپ جو ہے کسی انسان کو بڑا اچھا فٹ بال کھیلتا ہو تو آپ سے بولے مین دس گائے از فٹ بال, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کا آپ اس کانسیپٹ کو اسی بندے کے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ بندہ اتنا زبردست کھیلتا ہے کہ یہ فٹ بال ہے. یا آپ کی کوئی انسان کسی کے بارے میں کہے کہ when you want to search for stupidity you can look this guy for example, تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کانسیپٹ کو اس بندے کے اوپر آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے جو اس چیز کا جو ذکر کیا, مطلب آپ اس کنسیپٹ کے حوالے سے بجائے اس کی آپ یہ کہنے کے بجائے کہ یہ گاڑی تیز رفتار, آپ کہیں کہ یہ ہے ہی رفتار, یہ بندہ رفتار ہے, آئی ایم اسپیڈ مثال کے طور پہ. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اس چیز کو اس طریقے سے فرمایا کہ اننی براء مما تعبدون, کہ میں خود ڈس ایسوسیشن ہوں. اتنا وہ کلیئر ہے اپنے اس چیز کے اندر کہ تم نے اگر اللہ کی نافرمانی سے ڈس ایسوسیشن کو سمجھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. یہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے وہ الفاظ کا استعمال کیا, اتنی کلیئرٹی کہ آپ نے اس کنسیپٹ کو سمجھنا ہے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. تو یہ چیز ہے کہ پہلے جو ہمیں اپنے آپ کے لیے رکھنی پڑے گی. جب آپ یہ رکھ لیتے ہیں پھر آپ کو اسٹینڈرڈز اپنے ہائی کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ اپنے لیے وہ اسٹینڈرڈز رکھتے ہیں کہ جو اپنا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو آپ ابھی چیزوں پہ چل نہیں رہے, اب آپ خود اسٹینڈرڈ بن گئے, لوگوں نے آپ کی اس کے اوپر دیکھنے, اب آپ اپنے اندر وہ گنجائش نہیں رکھتے غلط. کہ یہاں پر جو ہے نا یہ کلیئرٹی ہے جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں قرآن کے اندر. یہ عربی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کا تھوڑا سا وہ بتایا. اچھا, پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اب جب آپ نے یہ چیز کر لی, اب آپ نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو یکسو کر لیا. پہلے آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا تاکہ آپ تھوڑا چلیں, زیادہ چلیں, اسپیڈ سے چلیں, بھاگ کے چلیں, لیکن آپ چلیں اسی رخ کے اندر. چل آپ اللہ کی طرف رہے ہوں, آپ کی زندگی کی تمام سوچیں اللہ کی طرف ہوں. یہ کیا ہے کہ حنیفہ, فطرت السماوات والارض حنیفہ, کہ میں نے اپنے آپ کو حنیف کر لیا اللہ کی طرف. اب یہ جو یکسو ہونا ہے نا, یہ کیا چیز ہے؟ آپ سمجھیں کہ آپ ایک پودا ہے جو آپ ایک زمین میں لگاتے ہیں. ابھی آپ نے اس کو لگایا, 4 دن بعد آپ نے وہاں سے اس کو کھیڑا اور کہیں اور لگا دیا, پھر 4 دن بعد آپ نے وہاں سے کھیڑا اور کہیں اور لگا دیا, پھر آپ نے 5 دن بعد وہاں سے کھیڑا. وہ پروان نہیں چڑھ سکے گا اس طریقے سے, کیونکہ وہ یکسو نہیں ہے, وہ اپنی جڑیں نہیں پکڑا. ہم انسان بھی کئی دفعہ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی, ہم کبھی ادھر اپنے آپ کو لگاتے ہیں, کبھی دوسری جگہ اپنے آپ کو لگاتے ہیں, کبھی تیسری جگہ اپنے آپ کو لگاتے ہیں. ہم اس کے رب کائنات کی طرف اپنے آپ کو نہیں لگاتے کہ جس میں ہمیشہ رہنا ہے, جس کے ساتھ ہم نے جانا ہے, اور جس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. ہم اس جگہ پہ اپنا یہ پودا لگائیں کہ وہاں پر وہ جڑیں پکڑے آہستہ 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 آہستہ, اور وہ پھر جڑیں اتنی مضبوط اور اتنی خالص ہوں گی کہ وہ پھر وہاں پر تناور درخت بنیں گے جو کہ سایہ دے گی سب کو. تو یہ چیز ہے جو کہ ہم لوگوں نے یہاں پر وہ سیکھی ہے. تو اب جو ہے نا ہم لوگ آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ جو 4 اسٹیپ فارمولہ ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اپنا ذہن, اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیا. اب آپ سائیکالوجسٹ بھی اس چیز کو وہ کرتے ہیں, اس پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹس بھی کیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ایک چیز کے اوپر, ان کے اندر ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے. ان کے اندر یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے وانا بیز کے کبھی انہوں نے یہ بننا چاہ رہے ہیں, کبھی وہ بننا چاہ رہے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اپنے آپ کے اندر کہ وہ کیا ہے. ان کو کبھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ دنیا کی اس کے اوپر نہیں چل رہی ہوتی, وہ اپنی ایک بات کے اوپر جو ہے نا اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. ابھی ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں نا, ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو بول رہا ہے میں مرد ہوں, کوئی بول رہا ہے میں عورت ہوں, کوئی بول رہا ہے میں کرسی ہوں, کوئی بول رہا ہے کچھ بول رہا ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو. تو یہ کیا چیز ہے, کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے, وے فارورڈ نہیں ہے, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی کیا ہے. آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیسیجن لے دیا, نمبر 1 چیز. دوسرا, اپنے بارے میں سوچ لیا کہ یار میں مشرکوں میں سے نہیں. آپ اللہ کے آگے روئے, آپ نے آنسو نکالے, گر گڑائے, اور آپ نے اللہ کو کہا یا اللہ مجھے مشرکوں میں سے نہ بنانا. میں بڑے بڑے شرک شاید نہ کرتا ہوں بتوں کے, لیکن میں اپنے بنائے ہوئے بتوں بھی شرک نہ کرنے لگتا ہوں. مجھے آپ مشرکوں میں سے نہ بنانا. آپ نے اپنی زندگی میں یہ اللہ سے بڑا رو کے, بڑے ایموشنل ہو کے آپ نے اللہ سے دعا کی, اور پھر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اب مجھے جہاں بھی فیصلہ لینا پڑے گا وہاں میں اس شرک کو بالا تر ہو جاؤں گا, بے شک مجھے جو مرضی نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ آپ نے سب سے پہلے چیز دیکھی. اچھا, اسٹیپ 2, اب جب آپ نے یہ چیز سوچ لی نا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, قد افلح من تزکا. اب آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. انہوں نے فلاح پائی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا. سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14. اس کے اندر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فلاح پائی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا. اب آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر میری زندگی میں کوئی شرک والا ہے پہلو تو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اللہ کے خلاف ہو لیکن میں کر رہا ہوں,
کوئی سود تو نہیں ہے جس کے اوپر میں زندگی گزار رہا ہوں, ایسی چیز تو نہیں ہے جو بزنس کے اندر میں کچھ دو نمبری کر رہا ہوں, کوئی اور میں جاب کے اندر کوئی کسی کا ٹائم ہے جو کہ میں پورا دینا چاہیے, میں اس میں کچھ اور کر رہا ہوں. کوئی بھی چیز ہے جو اللہ کے حکم کے منافی ہے وہ آپ کے اس سے نکلنی چاہیے, آپ کو اس کے اوپر زور لگانا چاہیے. آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے کہ جہاں پر مجھے ڈیسائیڈ کر کے کوئی اچانک غلطی ہو جائے, اچانک کوئی چیز ہو جائے, انسان غلطی کا پتلا ہے, انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, لیکن جان بوجھ کے اگر آپ نے ڈیسیجن لے کے آپ اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے کا ایک شرک ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے اور میں اللہ کی بات نہیں سن رہا, میں اپنے کسی بنائے ہوئے خدا کی بات سن رہا ہوں. اگر میں رشوت لے رہا ہوں تو اس لیے مجھے اللہ نے منع کیا ہوا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی اچھی زندگی ہو جائے یا کچھ ان کو فائدہ پہنچ جائے. اس کا مطلب ہے میں نے خدا جو ہے ان کی اچھی زندگی کو بنا دیا, میں نے اللہ کو خدا نہیں بنایا. اسی طرح سے زندگی کی ہر چیز کو میں دیکھوں, ہو سکتا ہے میں کسی کو اللہ نے کہا اس کے ساتھ رشتے رکھنے ہیں, رحمی رشتے رکھنے ہیں, یا لوگوں کے خلاف بہت زیادہ دل کے اندر وہ بغض اور وہ نہیں رکھنا, میں نے رکھا ہوا ہے بڑی زور لگا کے. اب آپ کیا کریں, کسی کو نہیں پتا, لیکن اللہ کے لیے تزکا, اپنے آپ کو پاک کریں, کوچی سے اپنے اندر گند نکالیں. جو چیز آپ کو لگے یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منافی ہے, اس کو میں نے کھینچ کے باہر نکالنا ہے, اس کو میں نے صرف سے دھونا ہے, اس کو میں نے اپنے لیے مشکلوں کو لے کے میں نے اس کو کرنا ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں نا, جب آپ یہ جہاد ہوتا ہے, یہ جب آپ جہاد مطلب جو آپ کوشش کرتے ہیں, جہاد ہر طرح کا ہے, نفس بھی ہے, مال بھی ہے, جان بھی ہے. یہ اب آپ نفس کا جہاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 69 میں, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيهِمْ سُبُلَنَا, وہ لوگ جو لوگ جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, فینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے لَنَهْدِينَهُمْ, کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کو لِنَهْدِيَنَّهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں ان کو لازمن ان کو راستہ دکھاتے ہیں, ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, ان کو ہدایت دیتے ہیں. کس کی طرف؟ سبلنا, اللہ تعالیٰ کی رستوں کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر دیا. ہم سوچتے ہیں اتنی ہم رستے پہ ہیں, سیدھے رستے پہ ہیں, کیا ہے یہاں پہ اللہ نے کہا میں لازمن رستہ دکھاؤں گا. جو اللہ کے لیے کوشش کرے گا, جو اللہ کے لیے صحیح کوشش کر رہا ہوگا, دنیا کو دکھانا اس کا مقصد نہیں ہوگا, یہ درس دینا اس کا مقصد دنیا نہیں ہوگا, اس کا مقصد ہوگا کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اپنے آپ کو پاک کرے, اپنی سوچوں کو پاک کرے, پھر اس کے بعد وہی کرے جس کے لیے کوشش کرے. اس کے جب آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, آپ نے اپنے آپ کو پاک کیا, آپ نے دو چیزوں کے اوپر عمل کر لیا, آپ نے من تزکا, آپ نے اپنے آپ کو کیا کیا, پاک کیا. اب یہ پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے کوشش کی, جو چیز آپ کے لیے مشکل ہے نا اور وہ اللہ کی خوشی کا باعث ہے, اس کے لیے کوشش کریں, جان کی کوشش کریں. تھکے آئے ہیں بہت, آخر سوتے وقت بیڑا غرق ہو گیا, بہت آپ نے سارا دن محنت کی, مشقت کی کاموں کے اندر, ہر چیز میں. اب آپ اللہ کے لیے جہاد کریں, اٹھ کے تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھیں, لمبی نماز پڑھیں. یہ جو ہے یہ آپ کے نفس کے اوپر سخت ہے, لیکن یہ آپ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اب آپ نے اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے, وہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں, یہ ایک طریقہ کار ہے. اور بھی جو چیز آپ کے لیے مشکل ہے لیکن اللہ نے کی ہے, کہی اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے, اس کو کرنے کی کوشش کریں. پھر نفس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, زور لگا کے اس کے خلاف رندہ پھیریں, اس کے اوپر پتہ چلے کہ اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. جب آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, پہلا سٹیپ ذہن کی کلیئرٹی, ما انا من المشرکین. دوسرا سٹیپ اپنے آپ کو پاک کرنا. پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جہادو, کوشش کرنا, جو چیز اللہ نے کہی ہے آپ کے لیے مشکل ہے اس کو زور لگائیں, اس کو لازمی کریں, کو اپنے اوپر سوچیں تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا سٹیپ پھر آپ نے کیا, آپ کے ساتھ کیا ہوگا جب آپ نے یہ کر لیا, اب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر امتحان لے کے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ, کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کچھ کلمات سے امتحان کے اندر ڈالا. اور وہ کلمات کیا تھے؟ مطلب اللہ نے ایک حکم دیا ایک کام کرنے کو, وہ کام بڑا مشکل تھا. پہلے ایک سچویشن بنتی ہے, ان کو اس بچے کی آرزو تھی, ایک زندگی سے آرزو تھی, پھر کرتے وہ ہو گیا. جب ہو گیا اب یہ جا کے اس اپنے پیک پہ پہنچ گئے اپنی محبت کے اور ساری چیز کے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جناب نے یہ کرنا ہے, تو پھر اب وہ کیا کرتے ہیں, یہ پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ لازماً آزماتے ہیں انسان کو, کسی کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائے بغیر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. قرآن کی آیت ہے وَلَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک سے, خوف سے, مال و جان سے اور پھلوں کے نقصان سے. اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور جنہوں نے صبر کیا ان کے لیے خوشخبری ہے, یہ ان کا پھر اینڈ ریزلٹ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے والا جو کام ہے پہلے آپ کی ٹریننگ کا پارٹ تھا. آپ نے کل کچھ بڑا کرنا ہے تو آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا,
آپ ایسے ہی نہیں جنت میں جا سکتے. آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی, اپنے آپ کے اوپر محنت کرنی پڑے گی سب سے پہلے. پھر آپ امت کے اندر بھی خلافت قائم کریں گے, آپ دنیا کے اندر بھی ساری چیزیں کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اوپر اس چیز کو نافذ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے اپنے نفس کو پاک کیا. آپ نے پہلے سوچ لیا وما انا من المشرکین. آپ نے پھر اس کے بعد تزکیٰ کیا. آپ نے اس کے بعد تزکیٰ کر لیا. پھر آپ نے اس کو تزکیٰ کرنے کے لیے, پاک کرنے کے لیے آپ نے جد و جہد کی, کوشش کی, نفس کے خلاف گئے, کھڑے ہوئے. جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا, اب آپ کی ٹریننگ کا ٹائم تھا. اب اس وقت امتحان آ گیا. جب امتحان آ گیا, اب ہم پتہ نہیں اس امتحان کو پاس کر سکتے ہیں یا نہیں. اب اللہ سے دعا کریں, یا رب میں اس قابل نہیں ہوں. میں نے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اتنے بڑے بڑے امتحانوں کو پاس کر سکوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو وہ نہیں دیتے, تو آپ نے اس چیز کے اوپر اللہ سے پھر استعانت مانگنی ہے کہ یار اب آپ مجھے اس کے قابل کر دیں. پھر جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ استعانت مانگی, تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ٹیسٹ دے دیا, اب اس وقت کیا ٹائم ہے, اس وقت یہ مت سوچیں یہ کیا مشکلوں میں پھنس گیا ہوں, پرابلمز ہیں, یہ چیزیں میرے اوپر ہی آتی ہیں, یہ مسئلہ آ گیا, یہ فلانی چیز آ گئی, یہ چیز آ گئی. تو آپ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا تھا میرے لیے, یہ میرے لیے آنا تھا, یہ اسی طرح سے آنا تھا. اب یہاں پر میں نے صرف دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے وہ کیا ہے ساری سچویشن کے اندر, اس کو ڈیسائیڈ کریں, اس کو چوز کریں. وہ آپ کے لفظ کے لیے بھی کتنا مشکل ہے, یا دنیا کے لیے بھی کتنا مشکل ہے, اس کو چوز کریں, اور اس کو چوز کر کے پھر اس کے اوپر عمل کریں. جب آپ نے وہ عمل کر لیا, یہاں تک تھی آپ کی ساری مشکل. یہ تھا وہ 3 سٹیپس کا سسٹم. جو چوتھا سٹیپ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, وہ بشر الصابرین. اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ویلیو کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر کہا کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ کیا, نے ان کلموں سے, ان باتوں سے, ان حکموں سے ٹیسٹ کیا, پھر انہوں نے کیا کیا, فَتَمَّهُنَّ, تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس سب کو پورا کر دکھایا. وہ اس امتحان کے اندر جو ہے وہ پاس ہو گئے. اور جیسے ہی وہ پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ان کو کیا کہا, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے بے شک کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے امام بنا دیا. یہ پھر اللہ تعالیٰ کی آگے شان ہے. آج بھی ہم حج کے لیے جاتے ہیں, کتنے 30 40 لاکھ ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, طواف کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم کے اوپر, سب کے سب سنت ابراہیم کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ویلیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کی آنے والی نسلوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کر لیا. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے, وہ شکور ہے. وہ جو انسان کے جو تھینکفل ہوتے ہیں, وہ جو انسان کی جو ویلیو دیتے ہیں, اس کو جو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو یہ پھر اللہ کے آگے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے. لیکن اس کے لیے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایک ٹریننگ کا ٹائم ہے, ایک سوچوں کا ٹائم ہے, ایک ٹریننگ کا ٹائم ہے, پھر ایک عمل کا ٹائم ہے. یہاں پر جو نا خالی کہہ دینے سے نہیں ہوتا, یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اللہ نے خود بتا دیا نا, یہ جو پیپر آئے گا کس چیز کا, ٹیسٹ آئے گا کس چیز کا. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا خوف کا ٹیسٹ آئے گا. آپ کو خوف ہوگا, مختلف چیزوں کا خوف ہوگا. اس خوف کے اندر آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے, یا اس کے بغیر والا کام کرنا ہے. آپ کو اپنی زندگی کا خوف ہو سکتا ہے, اپنے بچوں کا خوف ہو سکتا ہے, اپنی فیملی کا خوف ہو سکتا ہے, اپنے اور کسی معاملات کا, اپنے بزنس کا خوف ہو سکتا ہے. وہ سب میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے جو اپنے اللہ نے آپ کو کرنے کے لیے کہا. اس نے اگر آپ وہ کرنے میں کام, پھر اور بھوک کا خوف ہو سکتا ہے, مال کا نقصان کا, اور ثمرات کا نقصان کا, ان کا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ دے دیا آپ کو کہ اس قسم کے بہت سے نقصانات ہیں جس خوف ہے, جن کا آپ کو نقصان ہو سکتا, وہ ہوگا. ٹیسٹ آپ کیے جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ٹیسٹ کیا, ان کا اپنی اس اولاد کے لیے, اولاد کے نقصان کا خوف ہوا. تو یہاں پر کیا چیز ہے کہ اب جب یہ ساری چیزیں آپ نے اس چیز میں سے کر لی, پھر آپ کے لیے جو نا اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی لائن کے اندر بتا دیا کہ وبشر الصابرین ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ, سورۃ طلاق آیت نمبر 31. کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر پکڑ لیتے ہیں, فہو حسبہ, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں ہے جیسے دنیا میں آپ کسی سے احسان کرتے ہیں, وہ اگلے بندے کو یاد بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے, انہوں نے پھینک دیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کولوا بردا وسلاما, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ اس کو سردی لگ گئے, ایسی ہو سلامتی والی. تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ویلیو. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جو نا وہ ویلیو کرتے ہیں اس چیز کے اندر. تو یہاں پر جو نا ہمارا یہ کام ہے جو ہم لوگوں نے اس کے اندر سے دیکھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کر آئیں. اس آیت کو آپ یاد کر لیں اور اپنے اوپر
کو زور زور سے اپنے اندر اس کو پڑھیں، اپنے آپ کو باور کروائیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا صرف اسے، اور میں یکسو ہو گیا ہوں فل، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اپنے آپ کو باور کروا دیں، اس کے اپنے اوپر آپ سمجھیں کہ وہ ذکر کر کے اس کو پڑھ کے آپ اس کو اپنے اندر طاری کر لیں اس چیز کو۔ پھر جب آپ اس کو اپنے اندر طاری کر لیں پھر عمل کے اندر لے کر آئیں، عمل میں ایسے لے کے آئیں کہ زکا پاک کریں اپنے آپ کو۔ نمبر 2، پھر ہم جب پاک کر لیا پھر جہاد کریں، کوشش کریں ہر طرح سے، کوشش کر کے اپنے اندر سے اس چیز کو نکالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ آپ کے ساتھ آ جائے گا کہ جب آپ اللہ کے لیے پھر واقعی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہوں پہ چلا رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہوں پہ چلا دیا، اب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اب آپ کے اوپر جب آئے گا امتحان تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کریں۔ اور پھر جب وہ کامیاب ہو گئے اس امتحان کے اندر، آپ نے بھانپ لیا کہ یہ امتحان تھا، آپ کو سب سے پہلے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ امتحان ہے۔ آپ بس اپنی کیفیات میں نہ ہوں، آپ اس کو بھانپ لیں، جانچ لیں یہ امتحان ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، جب انہوں نے اپنی عزیز مصر نے ان کو اپنی طرف بلایا تو فٹافٹ انہوں نے جان لیا کہ نہیں، بے شک میرے رب نے میرے ساتھ بڑے احسانات کیے، انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ایک شیطان کی طرف سے ایک وار ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگایا۔ تو اس طرح سے آپ نے اس چیز کو جانچ لینا ہے۔ اب اس کے لیے ڈیلی کرنے والی چیزیں کیا ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے غور کریں، روز قرآن کی آیات پڑھیں، ان آیات کو غور کریں، اپنے اوپر اپلائی کریں۔ جب اپنے اوپر اپلائی کریں گے پھر کیا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنے کا رستے نظر آئیں گے کہ میرے اندر تو یہ بھی مسئلہ ہے جو میں اللہ کے خلاف جا رہا ہوں، فلانی چیز بھی ہے، اپنے آپ کو آپ پاک کریں گے۔ دوسری، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی سوچ، دنیا آپ کو کوئی فائدہ دیتی ہے نہیں دیتی آپ کے کاموں سے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر رہے ہیں، وہ رب دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو ضرور ویلیو کریں گے۔ اپنی نیت کو آپ جناب وہاں سے کر لیں۔ تیسری چیز کہ شرک اور ریا کو اپنے اندر سے نکال لیں۔ جو چیز بھی وما انا من المشرکین، جو چیز اللہ کی اس کے خلاف ہو وہ آپ کانشیسلی نہیں کر سکتے، وہ آپ نے سوچ لیا کہ نہیں یہ میرے اس کے اندر نہیں آئے گا۔ پھر چوتھی چیز، اس کی جو سارے کام کی جو پریکٹس ہے نا، یہ آپ کو نماز کراتی ہے۔ اب جب نماز 5 وقت آپ نے پڑھنے جانا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے لیے کئی دفعہ نفس کے لیے مشکل ہوتی ہے، کئی دفعہ کچھ ہوتا ہے، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، بڑی نیند آئی ہے، ہر چیز ہے۔ اب آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ آپ کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کر کے آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے آپ تو یہاں پر کیا آپ کو اس پریکٹس ٹریننگ کا آپ کو وہ مل رہا ہے۔ یہ چیزیں جو کہ آپ نے اپنے آپ کو یکسو کر لیا، اللہ کی طرف لگا لیا۔ تو یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے آج کے درس کے اندر دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ بے شک کہ میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف، جنہوں نے زمین و آسمان کو بنایا، ان کی طرف کر لیا ہے، حنیف ہو کے، یکسو ہو کے۔ اب میں کسی کی طرف نہیں اپنا رخ کرتا، میں اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں کے اندر سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں بنا دیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دیں، اللہ تعالیٰ کہیں وما کان من المشرکین، وہ میرا بندہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، میرا بندہ مخلص تھا۔ یہ چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے، جس کی ہمیں طلب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں کے اندر سے بنائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين